عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان في كل زمان ومكان إلى يوم الدین، اما بعد۔ بزرگان محترم، سورہ اخلاص کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے دو بیانات اس سلسلے میں آپ حضرات سن چکے ہیں، اور آج اسی سلسلے میں ایک بہت ہی اہم پہلو آپ حضرات کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ آیت تو آپ نے سن لی جو سورہ اخلاص کے بالکل شروع میں آئی ہے، قل هو اللہ احد۔ اے نبی علیہ السلام، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اس میں اللہ کی توحید کا بیان ہے۔ توحید کسے کہتے ہیں؟ توحید کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک جانے، اس کی ذات کے اعتبار سے بھی اور اس کی صفات کے اعتبار سے بھی اور اس کے ناموں اور اس کے افعال کے اعتبار سے بھی۔ لہذا یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کے سوا کوئی دوسرا نہ ذات کے لحاظ سے اس کے ساتھ میں شریک ہے، نہ صفات کے اعتبار سے اس کی کوئی نظیر اور مثال ہے، نہ ناموں کے اعتبار سے اس کا کوئی ہمسر اور ثانی ہے، نہ اس کے افعال میں اس کا کوئی سریر، شریک اور ساجی ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا اور اس بات کو ماننا، یہی دراصل توحید ہے۔ توحید کا یہ پیغام تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام لے کے آتے رہے۔ کوئی پیغمبر دنیا میں ایسا نہیں آیا جس نے توحید کا پیغام نہ پیش کیا ہو، بلکہ اللہ نے پیغمبروں کو سب سے پہلے اسی عقیدے کی تعلیم کے لیے بھیجا تھا۔ اور جو آدمی اس بات کو مانتا ہے، اس کی بڑی فضیلت اور اس کے لیے نجات مقرر، اور جو آدمی اس کے خلاف کسی اور کو اللہ کا شریک مانتا ہے، اس کی ذات میں مانتا ہے یا اس کی صفات میں مانتا ہے یا اس کے افعال میں مانتا ہے، تو وہ آدمی توحید کے اس سبق سے بالکل عاری اور خالی ہے جو حضرات انبیاء کرام علیہم السلام لے کے آتے رہے۔ یہی عقیدہ تمام پیغمبر لے کے آتے رہے، لیکن بعد میں ان کی امتوں نے اس کے اندر گڑبڑی کر لی۔ جن کے پاس کوئی اللہ کی کتاب ہی موجود نہیں، ان کا تو کیا سوال۔ جن کے پاس کتابیں موجود تھیں، انہوں نے بھی اس کے اندر گڑبڑی کر دی، یہاں تک کہ خود انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر گڑبڑی کر دی، اور عقید توحید کے اوپر ایک ایسا پردہ انہوں نے ڈال دیا کہ لوگوں کو عقید توحید کی حقیقت بالکل مستور ہو کے رہ گئی۔ یاد رکھو کہ یہی عقیدہ مدار نجات ہے۔ جو آدمی اس کو مانتا ہے وہی نجات پاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بڑے صاف الفاظ کے اندر ایک سے زائد مقام پر فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تبارک و تعالی اس بات کو معاف نہیں کرتے
کہ اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک قرار دیا جائے. ہاں اس کے علاوہ دوسرے گناہوں کو جس کے لیے چاہیں وہ معاف کر دیں گے. ایک اور جگہ پر بھی ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتے، لہذا عقیدے توحید کو ماننا ضروری ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک دیہاتی آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ. اس نے کہا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ اگر میں اس کو انجام دوں تو میں جنت میں چلا جاؤں. اس پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو تعلیم دیتے ہوئے اور نصیحت فرماتے ہوئے کہا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا وتقیم الصلاۃ المکتوبہ وتؤدی الزکاۃ المفروضہ وتصوم رمضان. آپ نے کہا کہ تو ایک اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا اور فرض نماز ادا کر اور فرض زکوٰۃ ادا کر اور رمضان کے روزے ادا کر. اس شخص نے اس کو سننے کے بعد عرض کیا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، نہ میں اس پر اپنی جانب سے کوئی زیادتی کروں گا اور نہ اس میں کمی کروں گا، جو آپ نے بتایا اس پر عمل کروں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کو اس بات کی خواہش و تمنا ہو کہ وہ کسی جنتی کو دیکھ لے تو اس آدمی کو دیکھے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ اس وقت سوئے ہوئے تھے. میں واپس ہو گیا اور پھر کچھ دیر کے بعد حاضر ہوا تو آپ بیدار ہو چکے تھے. آپ نے مجھے دیکھا تو فرمایا ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات على ذلك الا دخل الجنہ. جس بندے نے بھی کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں پھر اسی پر اس کی موت آ گئی، یعنی اسی عقیدے تک آخری دم تک قائم رہا، تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا. اس طرح کی بے شمار احادیث موجود ہیں. بتانا یہ ہے کہ یہ مدار نجات ہے. جو آدمی عقیدے توحید کو مانتا ہے وہی دراصل اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے والا. چنانچہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھے اور اونٹ کے اوپر سوار آپ تشریف لے جا رہے تھے. آپ نے درمیان میں ان سے فرمایا اے معاذ، کیا تو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا حق اس کے بندوں پر ہے اور بندوں کا کیا حق اللہ پر ہے؟ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ ہی بتائیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اسی کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ وہ شرک نہ کرنے والے کو عذاب نہ دے. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے افعال میں. کسی چیز کے اندر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں قرار دیا جا سکتا. جو آدمی اس عقیدے پر قائم ہوگا وہ ضرور بضرور جنت میں داخل ہوگا، اور جو آدمی اس کے خلاف شرک کا مرتکب ہوگا اللہ اس کو معاف نہیں کریں گے جب تک کہ وہ اس سے توبہ نہیں کرے گا، اور بغیر اس کے وہ مر جائے تو اس کی نجات کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوگا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا وَمَا الْمُوجِبَتَانِ، اے اللہ کے نبی آپ بتائیے دو واجب کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا
من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار ومن مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ. جو شخص اس حالت کے اندر مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک قرار دیتا تھا تو وہ ضرور جہنم میں داخل ہوگا. اور جو شخص اس حالت کے اندر مرا کہ اللہ کے سوا کسی کو شریک نہیں کرتا تھا وہ ضرور جنت کے اندر داخل ہوگا. تو بھائیو، یہ عقیدہ ہے، اس کے اوپر ہمیں قائم اور دائم رہنے کی ضرورت ہے اور اچھی طرح اس کو اپنے دلوں کے اندر مضبوط طور پر بٹھا لینے کی ضرورت ہے. اس کے بعد جو اہم چیز آپ کو سمجھانا ہے، اور بہت سارے لوگ اس کو نہیں جانتے، وہ یہ ہے کہ توحید دو قسم کی ہے. یعنی اللہ کو ایک ماننا یہ دو اعتبار سے ہے. ایک کو کہتے ہیں توحید ربوبیت اور ایک کو کہتے ہیں توحید الوہیت. توحید ربوبیت یہ رب کے لفظ سے بنا ہے اور الوہیت کا لفظ الہ کے لفظ سے بنا ہے. ربوبیت کے معنی آتے ہیں پالنہار ہونا، خالق ہونا، مالک ہونا، ہر چیز کا مالک اور بادشاہ ہونا. یہ ربوبیت کا مفہوم ہے. توحید ربوبیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ مانا جائے کہ وہ اپنی ذات اور اپنی صفات میں اس اعتبار سے یکتا ہے کہ وہ واجب الوجود ہے اور اس کی صفات ازلی ابدی ہیں اور اس پورے کارخانے قدرت کا وہ تنہا مالک اور کارساز ہے. وہی موت دیتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے. اسی نے زمین کو پیدا کیا، اسی نے آسمان کو پیدا کیا، اسی نے چاند اور سورج کو پیدا کیا، اسی نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا. وہ بادشاہ ہے، وہ حقیقی بادشاہ ہے. ہر چیز کا وہ تنہا خالق اور تنہا مالک ہے اور وہی ہدایت دیتا ہے، وہی ضلالت اور گمراہی دیتا ہے، وہی عزت چاہے تو دیتا ہے، وہی کسی کو ذلیل کرنا چاہے تو ذلیل کرتا ہے. رزق وہی دیتا ہے، کھیتیاں وہی اگاتا ہے، بارش وہی برساتا ہے، ہوائیں وہی چلاتا ہے. جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور اس کے اس اختیار میں کسی کو کوئی کسی قسم کا کوئی دخل نہیں. یہ ہے توحید ربوبیت. قرآن کریم نے جگہ جگہ اپنی اس توحید ربوبیت کا ذکر کیا ہے. میں تنہا مالک ہوں، میں تنہا پروردگار ہوں، میں سب کو رزق دینے والا ہوں، میں پوری کائنات کو چلانے والا ہوں. ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرمایا گیا، اے نبی آپ کہیے، اے اللہ، اے سلطنت کے مالک، تو ہی ہے جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے اور تو ہی ہے جس سے چاہتا ہے اسے چھین لیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تو ہی عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تو ہی ذلیل کرتا ہے اور تیرے ہی اختیار میں سب کچھ ہے اور تو ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے. اور آگے کہا تولج اللیل فی النہار، تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور تو ہی زندے سے مردے کو اور مردے سے زندے کو نکالتا ہے اور تو ہی جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے. دیکھیے کیا پیاری آیت ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے اور اللہ کی اس توحید ربوبیت کو کس طرح اپنے دلوں کے اندر جگہ دینا چاہیے، اس کے اندر اس کا پورا نقشہ کھینچا گیا. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة
ما كان لكم ان تنبتوا شجرها اإله مع الله بل هم قوم يعدلون. کہتے ہیں کہ بھلا کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین، اور تمہارے لیے آسمان سے پانی کس نے اتارا، پھر اس سے ہم نے ہی رونق والے باغات بنائے، جن کے درخت پیدا کرنا تمہارے اختیار میں نہیں. کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ کوئی نہیں. یہ قوم بے راہ ہوتی جا رہی. پھر اسی کے بعد کہتے ہیں امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسیا وجعل بین البحرین حاجزا اِلٰہ مع اللہ بل هم قوم لا یعلمون. بھلا کس نے زمین کو ٹھہرنے کے لائق بنایا، اور اس کے بیچ میں نہریں کس نے بنائی، اور اس کے ٹھہرانے کو پہاڑ کس نے بنائے، اور دو سمندروں جن میں سے ایک میٹھا اور ایک کھارا، ان کے درمیان میں آڑ کس نے بنائی؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ اور پھر کہتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اِلٰہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون. بھلا بتاؤ تو کون سنتا ہے پریشان حال کی جب وہ اس کو پکارتا ہے، اور اس کی مصیبت کو کون دور کرتا ہے؟ اور تم کو زمین میں اگلے لوگوں کا نائب کس نے بنایا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ یہاں پر مستقل یہ آیتیں چلی گئی ہیں آگے تک، اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی خالقیت، اپنی رزاقیت اور اپنی ہر چیز کے اوپر قدرت و طاقت، ان چیزوں کو واضح الفاظ کے اندر بیان کیا. ایک اور جگہ کی آیت پڑھتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا. فرماتے ہیں کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا، اور کیا پہاڑوں کو میخیں نہیں بنا دی، اور ہم نے تم کو جوڑا جوڑا نہیں بنایا، اور تمہارے نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا، اور رات کو اوڑھنا اور دن کو ذریعہ معاش بنایا، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے اور ایک چمکتا ہوا چراغ بنایا، اور ہم نے نچوڑنے والی بدلیوں سے پانی کا ریلا اتارا تاکہ اس سے ہم اناج اور سبزہ اور پتوں میں لپٹے ہوئے باغ پیدا کر دیں. کیا کیا ہے اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کو ذکر کیا. پورا قرآن اس سے بھرا ہوا ہے. اسی لیے کوئی نہیں جو یہ کہہ سکتا ہو کہ میں ہوں زمین کا مالک، میں ہوں آسمان کا مالک. حتیٰ کہ اس عقیدے توحید ربوبیت کو مشرکین بھی تسلیم کرتے تھے. کوئی بہت بڑا بلید ہوگا، بہت بڑا بے وقوف ہوگا، مجنون اور پاگل ہوگا جو یہ کہتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور ہے جس نے زمین بنائی یا آسمان بنایا یا سورج بنایا یا چاند بنایا یا ستاروں کو پیدا کیا یا اور کچھ کرنے والا ہے. کوئی بے وقوف سے بے وقوف بھی آج یہ بول نہیں سکتا. کوئی بہت ہی زیادہ متعصب قسم کی ذہنیت رکھنے والا ہوگا جو ایسی بات کرتا ہو. آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا جس کو قرآن کریم کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود جو ان کے زمانے کا بادشاہ تھا، اس کے درمیان ایک مناظرہ ہوا تھا. اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ. حضرت ابراہیم علیہ السلام
جب توحید کا ڈنکا بجا رہے تھے، اس زمانے کا بادشاہ تھا جس کا نام تھا نمرود بن کنعان. اس نے 400 برس دنیا میں حکومت کی، سرکشی پہ اتر آیا، خدائی کا دعویدار ہو گیا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے جب توحید کا ڈنکا بجایا تو ان کو بلایا نمرود نے، اور بلا کر پوچھا کہ کون ہے تمہارا رب جس کے بارے میں تم دعوت دیتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، موت و حیات دونوں اسی کے قبضے میں ہیں. وہ بلید الذہن اور لوگوں کو الو بنانے کے لیے کہنے لگا انا احیی و امیت، یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں، میں بھی زندگی دیتا ہوں، میں بھی موت کے گھاٹ لوگوں کو اتار دیتا ہوں. اور پھر اس نے 2 آدمیوں کو بلایا جن کے اوپر سزا مقرر ہو گئی تھی اور قتل کی سزا تھی، دونوں کو قتل ہونا تھا. اس نے ایک کو بلایا اور کہا کہ اس کو لے جاؤ اور قتل کر دو، اور دوسرے آدمی کو چھوڑ دیا اور کہنے لگا دیکھو میں نے ایک کو زندگی دے دی اور دوسرے کو موت کے گھاٹ اتار دیا، یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کر رہا ہے اور بڑا بلید الذہن ہے، بہت ہی بڑا مجنون اور پاگل معلوم ہوتا ہے، اسے موت کا معنی نہیں معلوم، موت اور قتل کو ایک سمجھ رہا ہے اور زندگی دینے کا مفہوم اس کی سمجھ میں نہیں آیا. اتنا بڑا پاگل اور بے وقوف اور خدائی کا دعوے دار بھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دلیل کو چھوڑ کر ایک اور دلیل اس کے سامنے پیش کی اور انہوں نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، دیکھو میرا پروردگار وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں ڈبوتا ہے. اگر تجھے بھی خدائی کا دعویٰ ہے فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تو ذرا مغرب سے اس سورج کو نکال کے دکھا دے. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ کافر مبہوت ہو کے رہ گیا. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والی قوم کو ہدایت نہیں دیتے. یہ واقعہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اور اسی لیے ذکر کیا کہ یہ بتانا چاہتے ہیں کوئی بادشاہ، کوئی بہت بڑی دنیا کی طاقت والا اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کی کسی چیز کے اندر اس کو کوئی شراکت نہیں ہے. وہ تنہا اس کارخانے قدرت کا مالک اور اس کو چلانے والا، اس کا مدبر اور اس کا منتظم ہے. اسی طور پر قرآن نے یہ واقعہ بھی ذکر کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا اس کی ہدایت کے لیے، اور انہوں نے جا کر کہا کہ میں رب العالمین کی طرف سے تمہارے لیے قاصد اور رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں. فرعون کہنے لگا وما رب العالمین، یہ رب العالمین کیا ہے؟ بے وقوف یہ بھی نہیں بول رہا ہے من رب العالمین، من کی جگہ ماں بول رہا ہے. ماں چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور من ذوات کے لیے استعمال ہوتا ہے. کہنے لگا وما رب العالمین، یہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر بھی اللہ کی توحید ربوبیت کو واضح الفاظ کے اندر پیش کیا. قرآن کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے کہا رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، میرا رب اور یہ رب العالمین وہ ہے جو آسمانوں کا رب، جو زمین کا رب اور ان دونوں کے مابین کی تمام چیزوں کا رب اور خالق اور مالک. اگر تم کو کچھ یقین آئے تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. لیکن وہ بے وقوف فرعون کہنے لگا اپنے آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں سے الا تسمعون، ارے سنتے نہیں ہے کیا بول رہا ہے؟
لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام رکے نہیں. انہوں نے آگے کہا ربکم ورب آبائکم الاولین، میرا پروردگار اور رب العالمین وہ تمہارا بھی رب ہے، تمہارے باپ داداؤں کا بھی رب ہے، تم کو بھی پیدا کرنے والا وہی ہے اور تمہارے باپ دادوں کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے. اس پر فرعون کہنے لگا ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، یہ تمہارا رسول تو جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے مجنون معلوم ہوتا ہے. حالانکہ وہ تو اتنی بڑی زبردست دلیل دے رہے تھے اور فرعون سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے تھے میرا رب وہ ہے ربکم جو تمہارا بھی رب، تمہارا پروردگار، تمہیں بنانے والا، اور نہ صرف تم کو، تمہارے باپ دادوں کو، ان سب کو وہی پیدا کرنے والا ہے. اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور انہوں نے کہا رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، اگر تمہیں کچھ عقل ہے تو سمجھو وہ پروردگار مشرق کا پروردگار ہے، وہ مغرب کا پروردگار ہے، ان دونوں کے درمیان جتنے علاقے ہیں وہ سب کا مالک اور خالق ہے، یہ پوری کائنات اسی کی کائنات ہے. یہ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت اور اس کی خالقیت اور اس کی مالکیت کو بڑے واضح الفاظ کے اندر پیش کیا ہے. اس کا نام ہے توحید ربوبیت، کہ اللہ کے بارے میں یہ یقین کرنا وہی ایک ہے جو زمین و آسمان و چاند اور سورج سب چیزوں کو پیدا کرنے والا، وہی رب المشرق، وہی رب المغرب، وہی انسانوں کا رب، وہی جنات کا رب، وہی فرشتوں کا رب، اور وہی سارے جتنی چیزیں مخلوقات ہیں ان سب کو پیدا کرنے والا، اس کارخانے قدرت کو چلانے والا، اس کا مدبر، اس کا منتظم، وہی رزاق، وہی موت اور حیات کا مالک، وہی کھیتیوں کو اگانے والا، وہی بارشوں کو برسانے والا، وہی ہواؤں کو چلانے والا. یہ سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے. جو آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے سمجھتے ہیں کہ وہ ہے توحید پرست آدمی. لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، یہاں پر بات آ کے رک نہیں جاتی. اس کے بعد ایک دوسرا عقیدہ ہے، یعنی عقیدہ توحید کا دوسرا پہلو ہے جس کو میں نے شروع میں عرض کیا، وہ ہے توحید الوہیت. ربوبیت کو مان لینا کافی نہیں بلکہ الوہیت خداوندی کو بھی تسلیم کرنا ہے. الوہیت کے معنی ہے اسی کو الہ ماننا، اسی کو معبود ماننا، اسی کو پرستش کے لائق ماننا، اسی کو عبادت کا مستحق قرار دینا، اور یہ سمجھنا کہ کسی اور کی پوجا نہیں ہو سکتی، سجدہ کسی کے لیے نہیں ہوگا، رکوع کسی کے لیے نہ ہوگا، کہ عبادت کسی اور کے لیے نہ ہوگی. وہ تنہا خالق اور مالک وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کے سامنے سر جھکایا جائے اور اس کی عبادت کی جائے، اس کے سامنے سجدہ کیا جائے، اس کے سامنے رکوع کیا جائے اور اسی کی دہائی دی جائے اور اسی کی نظر مانی جائے، اسی کی منت مانی جائے اور سب کچھ اسی کے لیے ہو. عبادت کی تمام شکلیں اللہ کے لیے مخصوص ہیں. یہ سمجھنا اس کو کہتے ہیں توحید الوہیت. یہاں پر یاد رکھیں توحید ربوبیت میں کچھ بے وقوف تھے جو اختلاف کرتے تھے، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، فرعون کا ذکر کیا، اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بادشاہ نمرود کا ذکر کیا. لیکن عمومی طور پر مشرکین بھی اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت کو مانتے تھے. یہ مانتے تھے کہ اللہ ہی ہے ان ساری چیزوں کا خالق اور مالک، اور وہی رزاق، اور وہی منتظم، اور وہی مدبر. لیکن اختلاف جو کرتے تھے وہ اس میں کرتے تھے کہ توحید الوہیت، کہ اللہ ہی ہے عبادت کے لائق، اللہ ہی ہے پرستش کے لائق، اسی کے سامنے سجدہ ہونا چاہیے. یہاں آ کر وہ لوگ گڑبڑی کرتے ہیں. اسلام نے یہی سمجھایا کہ جب تم مانتے ہو زمین اور آسمان کا مالک وہی،
اور اس پورے کارخانے قدرت کو چلانے والا وہی، رزاق وہی، اور موت و حیات کا مالک وہی، تو پھر کسی اور کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ جو آدمی توحید ربوبیت کو مانے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید الوہیت کو مانے اور یہ سمجھے اور یہی کرے کہ اللہ ہی کی عبادت ہو، اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے سجدہ نہ کیا جائے، عبادت نہ کی جائے۔ یہ ہے توحید الوہیت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے انسانوں اپنے اس پروردگار ہی کی عبادت کرو، اسی کے سامنے سجدہ کرو، اسی کے سامنے اپنے سر کو ٹکاؤ۔ کس کے سامنے؟ الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان کو بھی پیدا کیا جو تمہارے سے پہلے ہیں، تمہارے باپ دادا۔ اور فرمایا هو الحی لا الہ الا هو فادعوه مخلصین له الدین الحمدللہ رب العالمین، وہی زندہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تم اسی کو اخلاص کے ساتھ میں پکارو، اور دین اسی کے لیے ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا پروردگار ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ اسی کی دعوت دی گئی ہے کہ اسی کی عبادت کرو، اسی کی پرستش کرو، اور اسی کے سامنے جھکو اور اسی سے مانگو۔ عبادت کی تمام شکلیں اسی کے لیے مخصوص ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہ سجدہ ہو سکتا ہے، نہ رکوع ہو سکتا ہے، نہ قربانی کسی اور کے نام کی دی جا سکتی ہے، نہ منت کسی اور کے نام کی مانی جا سکتی ہے۔ یہ ساری عبادت کی شکلیں صرف اور صرف اللہ کے لیے مخصوص ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون۔ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر وہ مستوی ہوا۔ وہ تمام امور کی تدبیر کرنے والا اور انتظام کرنے والا ہے۔ کوئی سفارش کرنے والا سفارش نہیں کر سکتا مگر اسی کی اجازت کے بعد۔ وہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، بس تم اسی کی عبادت کرو۔ کیا تم نصیحت نہیں پکڑو گے؟ قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے اپنی ربوبیت کا، اپنی خالقیت کا، اپنی مالکیت کا ذکر کر کے اس بات کی دعوت دی ہے کہ جب وہی خالق اور مالک تو عبادت اسی کی، اور اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا اور رکوع کرنا اور کوئی بھی عبادت کی شکل کو اس کے لیے کسی غیر اللہ کے لیے مخصوص کرنا، یہ حرام اور شرک ہے، اور اسی کی جڑ کاٹنے کے لیے انبیاء اکرام علیہم السلام کو بھیجا گیا۔ صرف اتنا مان لینا کافی نہیں کہ اللہ پروردگار ہے، اللہ خالق اور مالک ہے، اس کے ساتھ یہ بھی سمجھنا اور ماننا ہے اللہ ہی کے سامنے سجدہ کیا جا سکتا ہے اور اسی کی عبادت کی جا سکتی ہے۔ اس لیے کہ مشرکین بھی تو مانتے تھے کہ اللہ ہی ہے پیدا کرنے والا۔ دیکھیے قرآن کریم فرماتا ہے، اے نبی علیہ السلام آپ فرمائیے، پوچھئے لمن الارض ومن فیہا، زمین کس کی ہے اور اس کے اندر جو مخلوق ہے وہ کس کی ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ سیقولون للہ، وہ اس کے جواب کے اندر کہیں گے کہ یہ زمین اور زمین کے مابین کی تمام چیزیں اور مخلوقات اللہ کی ہیں۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے اس بات سے؟ اور پھر کہا آپ پوچھئے ان سے من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، عرش عظیم کا پروردگار کون، 7 آسمانوں کا بنانے والا کون؟ سیقولون للہ، اس کے جواب میں وہ کہیں گے کہ یہ سب اللہ کے لیے۔
قرآن میں ایسی کئی جگہ پر آیتیں موجود ہیں. ایک جگہ پر ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اگر آپ ان سے پوچھیں، ان مشرکین سے پوچھیں آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، چاند اور سورج کو کس نے مسخر کیا، جواب میں وہ ضرور کہیں گے اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں. تو معلوم ہوا اس کو ماننا یہ تو مشرکین بھی مانتے تھے، لیکن جب نمبر آتا تھا عبادت کا، بتوں کی عبادت کرتے تھے، مختلف چیزوں کی عبادت کرتے تھے. اسی طور پر جتنے لوگ گمراہ ہوئے وہ اس لیے نہیں گمراہ ہوئے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب اور خالق اور مالک اور رزاق نہیں مانتے تھے، بلکہ سب ماننے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتے تھے. اللہ نے ان کو مشرک قرار دیا اور کہا کہ یہ شرک ہے. جب تم اللہ کو زمین و آسمان کا مالک اور سب کچھ مانتے ہو تو عبادت غیر اللہ کی کیوں کرتے ہو؟ اسی کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے جو ان چیزوں کو پیدا کرنے والا اور ان کا خالق اور مالک اور تمہارا رزاق اور تم کو بھی پیدا کرنے والا، تمہارے ماں باپ کو پیدا کرنے والا، کھیتیوں کو اگانے والا اور ہواؤں کو چلانے والا، بارشوں کو برسانے والا، وہی سب کچھ ہے. تو اسی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں کیا جا سکتا. یہاں پر یاد رکھیں کہ سجدہ اور عبادت کی جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہے. یہی دراصل ہے توحید الوہیت. عبادت کی بہت سی شکلیں جیسے قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، اپنی حاجات اور ضروریات اور مسائل میں مدد مانگنا ہے اور پناہ مانگنا ہے اور مصیبت میں مدد کے لیے پکارنا ہے، نظر ماننا اور منت ماننا ہے اور جانوروں کی قربانی کرنا ہے، توکل اور بھروسہ کرنا ہے، خوف اور خشیت اور ڈر اور گھبراہٹ یہ اللہ کے لیے مخصوص، اور رجا یعنی امید رکھنا اسی کے ساتھ میں وابستہ، یہ سب شکلیں اللہ کے لیے مخصوص ہیں. اسی طرح روزہ، زکوٰۃ، صدقات، حج، عمرہ، یہ ساری کے ساری عبادت کی شکلیں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے. اس سے معلوم ہوا کہ جو آج مسلمانوں میں بھی بعض جگہ بے راہ روی اختیار کرتے ہوئے لوگ اولیاء اللہ کی مزاروں پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں اور وہاں نظر اور منت مانتے ہیں، ان اولیاء اللہ کے ساتھ وہ معاملہ کرتے ہیں جو اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے، یہ بھی دراصل اسی طرح غلط روش ہے جیسے کہ اور لوگ گمراہی کے دلدل میں اسی طرح کی چیزوں کو لے کے پھنستے رہے. لیکن آج بہت سارے مسلمان بھی ایسے ہیں جو یہاں پر آ کر اس غلط روش پر قائم ہو گئے. یہ ہے توحید الوہیت اور توحید ربوبیت. اس کو میں نے تفصیل سے آپ کے سامنے رکھا ہے. بعض چیزیں سمجھنے کی ہوتی ہیں اور چونکہ تفسیر بیان کر رہا ہوں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تھوڑا بہت حق ادا کرنے کے لیے ایسے مضامین کو واضح طور پر لوگوں کے سامنے لانا چاہیے، اس لیے کہ بہت سارے مضامین اس خیال سے چھوڑ دیے جاتے ہیں کہ بھائی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئیں گے، حالانکہ یہ مسئلہ توحید کا انتہائی اہم اور انتہائی سب سے بڑا عقیدہ ہے. اس لیے اس عقیدے کو ذرا سی تفصیل کے ساتھ میں آپ کو سمجھایا ہے. یہ ہے توحید ربوبیت اور توحید الوہیت، اور پھر اس کے بعد میں ذکر کروں گا اللہ تعالیٰ کی صفات میں یکتائی کے بارے میں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توحید کے اوپر مرتے دم تک قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر قسم کے شرک سے اللہ ہم سب کی اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام.